السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی کے صحرا میں تبلیغی جماعت نے انقلاب برپا کر دیا۔ مالی میں پاکستان کی جماعت چلی صحرا میں۔ لوگوں نے کہا کہ ادھر مت جاؤ، تمہیں قتل کر دیں گے، یہاں سے تو آج تک کوئی زندہ نہیں گزر سکا۔ وہ ساتھی کہنے لگے، اللہ کے دین کے لیے جان قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے۔ صحرا میں چلے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، مشقت بھی ہوئی، خیر و مانوس ہوئے۔ پھر دوسری جماعت موریتانیہ سے مالی گئی کہ وہاں صحرا میں ہمارا بس نہیں چلتا، تم قریب کے لوگ ہو، تم وہاں محنت کرو، لہذا موریتانیہ سے مالی جماعت گئی۔ موریتانیہ کے صحرا کے رہنے والے تبلیغی احباب کی جماعتیں مالی کے صحرا میں گئی، وہاں دین کی محنت کی جماعتیں آتی رہی۔ ایک سال کے اندر 17,000 آدمیوں کا اللہ کے راستے میں وقت لگ گیا۔ ایک سال کے اندر وہ سب تبلیغ میں آ گئے۔ مالی کے صدر نے موریتانیہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمارے صحرا اور جنگل کے وحشی لوگوں کو سیدھا کر دیا۔ موریتانیہ کے صدر کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے کب وہاں جماعتیں بھیجی؟ اس نے کہا، کون سی جماعتیں بھیجی ہم نے؟ مالی کے صدر نے کہا، وہ جو پگڑیاں باندھتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں۔ موریتانیہ کے صدر نے کہا، اچھا، وہ تبلیغی جماعت والے، جماعت الدعوہ والے۔ اس طرح صحراؤں میں اللہ نے اس پیغام کو پہنچایا اور اس کام کو پہنچایا۔ آج ہم کہتے ہیں اتنی محنت ہو رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ارے میرے بھائیوں، درخت کے کٹنے کا شور ہوتا ہے، بڑھنے کا شور نہیں ہوتا۔ عمارت کے گرنے کا تو شور ہوتا ہے، عمارت کے بننے کا شور نہیں ہوتا۔ ایک امریکی نوجوان کا ایمان افروز واقعہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں 1998 میں امریکہ گیا تو ایک نوجوان وہاں MBA کر رہا تھا اور تجارت بھی کر رہا تھا۔ سارا خاندان وہاں آباد ہے۔ 10 دن میرے ساتھ لگائے اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ میں نے کہا پہلے 4 مہینے لگا لو، پھر دیکھ لیں گے۔ 10 دن میں جذبہ بنا ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ جب ہم نیو یارک پہنچے واپس آنے کے لیے تو وہ مجھ سے پہلے پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کر پہنچا ہوا تھا۔ ہم ایک ہی جہاز میں رائے بند اکٹھے آئے۔ اس نے 4 مہینے لگائے، اب 4تھا سال ہے میرے پاس پڑھ رہا ہے وہ، اور وہ اپنی جماعت کا سب سے قابل بچہ ہے۔ عربی ایسے بولتا ہے جیسے عرب بولتے ہیں، فی البدی خطبہ دیتا ہے عربی میں، آپ دنگ ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ اگر ہم امریکہ نہ جاتے تو یہ ہیرا تو ضائع ہو جاتا، اور ہے بھی سید، یہ پڑا تھا وہاں ڈالر کمانے کے لیے، مر کے ضائع ہو جاتا۔ ہمارا ایک سفر ہوا، ہمیں وہاں سے اللہ نے ہیرا دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دوستو، اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں چلیں، نکلیں، پھریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے کس کے لیے آپ کے ہاتھ پر ہدایت رکھی۔ گناہوں کے سمندر سے رحمت کے سمندر تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ایک سوڈانی نوجوان مجھے ریون میں ملا۔ میں نے کہا کیسے ہدایت پہ آیا؟ کہا پاکستان سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، 2 آدمی سہیل کے ساتھ ساتھ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ میں وہاں ننگ تڑنگ لیٹا ہوا تھا۔ وہاں کچھ اوباش نوجوان امریکن تھے، انہوں نے ان جماعت والوں کا مذاق اڑایا۔ شور ہوا تو میں نے اٹھ کر دیکھا، اوئے یہ تو مسلمان ہیں۔ میں ویسے ہی ننگ تڑنگ ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں مسلمان ہوں۔ میری غیرت کو جوش آیا کہ آپ کی بے عزتی کی گئی ہے، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟
میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا فلاں فلاں جگہ ایک مسجد ہے، ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں گھر گیا، کپڑے بدلے، سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ پہلی مجلس میں ایسی توبہ کی کہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے راستے میں چلتے رہیں، آپ کو دیکھ کر بھی اللہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا۔ دوستو، انگلینڈ میں ایک سید ہاشمی کی سچی توبہ۔ دوستو، مانچسٹر میں ایک آدمی سے ملے جو سید ہاشمی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھا۔ ان کا بیٹا بھی عیسائی، 2 بیٹیاں بھی عیسائی، بیوی بھی عیسائی، سارا شجرہ نسب گھر میں لٹکا ہوا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کا درمیان میں نسب نامہ آتا تھا۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں، میں کیتھولک ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تیرا باپ تو مسلمان ہے، تو کیوں کیتھولک؟ کہا میری ماں کیتھولک ہے، میں بھی کیتھولک ہوں۔ یہ اس کا حال تھا۔ ہم ملنے گئے تو اس نے ایسی چڑھائی کی کہ اچھا پاکستان میں اسلام پھیل گیا کہ انگلستان میں تبلیغ کرنے آ گئے۔ وہاں رشوت ہے، زنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جاؤ وہیں تبلیغ کرو، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو ہمیں دیں۔ یہاں بھی اب بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہم یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اتنی بے عزتی کی کہ رب کا نام۔ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی، یعنی اس سید کی بیوی آ گئی جس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عیسائی تھیں۔ اس کی بیوی نے ہیلو ہیلو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہم نے سلام نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو غیر عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو وہ شخص اتنا غصے میں آیا کہ تم نے میری بیوی کی توہین کر دی۔ ہمارے سامنے ہی کھڑے ہو کر اس کے گلے لگ کر چومنے لگا، کہنے لگا تم بڑے جہل لوگ ہو، تم کو آداب کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا ہم ایسے جہل ہی رہیں، اللہ کرے۔ یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں اس سے پہلی ملاقات بتا رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ میں نے کہا حضرت آپ ہمارا کھانا کھانا پسند فرمائیں گے؟ صرف آپ کو کھانے کے لیے بلانا ہے۔ 15 منٹ میں نے اس کی محنت کی کہ آپ کھانا آ کر کھا جائیں۔ آخر وہ تیار ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے لے کر جانا پڑے گا۔ ہم گئے، اس کو لے کر آئے۔ میرے خیال میں کوئی 15-20 لاکھ کا اس نے زیور پہنا ہوا ہوگا، سونے کا، جواہرات کا اور ہیروں کا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، ممکن ہے اس سے زیادہ کا ہو۔ ہم نے اسے مسجد میں بٹھایا، اس نے بیان سنا۔ جب ہم اسے چھوڑنے کے لیے گئے تو کہنے لگا کہ 27 سال کے بعد پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں۔ 27 سال کے بعد ایک عید کیا، جمعہ کیا، نماز کیا، میں تو یہاں آنا ہی بھول گیا تھا۔ 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں۔ میں نے کہا کام بن گیا، جو کہہ رہا ہے کہ 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پرانا ایمان جاگ رہا ہے۔ پھر 2 دن بعد دوبارہ اس سے ملنے گئے، پھر اس کو مسجد میں لائے، کھانا کھلایا، بات سنائی۔ پھر 2 دن چھوڑ کر اس کو لائے، تیسرے دن کھڑا ہو گیا، کہا میرا نام لکھو 3 دن کے لیے۔ مجھے صبح صبح اس کا ٹیلی فون آیا کہ تم لوگوں نے مسجد میں کیا جادو کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری زبان سے زور زور سے کلمہ نکل رہا ہے، میں اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں، مشکل سے روک رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ایمان زندہ ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں
پھر اس نے ہمارے ساتھ وقت لگایا اور جو روتا تھا اس کا رونا دیکھ کے ہم بھی روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس کا خط آیا، ابھی تک اس کے خط آتے رہتے ہیں۔ کہا وہ دن، آج کا دن نہ اس کی تہجد قضا ہوئی ہے، نہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے، نہ روزہ قضا ہوا ہے۔ 27 سال کی زکوٰۃ یہاں پاکستان میں دے کر گیا ہے، پورے 27 سال کی زکوٰۃ، اور پہلے دن کہا تھا کہ میں کوئی فالتو یہاں آیا ہوں وقت ضائع کرنے۔ پھر جو اس کا خط آیا اس میں لکھا تھا کہ آپ انگلستان آ جائیں، سارا خرچہ میرے ذمے، رہائش، کھانا پینا اور دیگر اخراجات میرے ذمے، اور یہاں کی شہریت لے کر دینا میرے ذمے۔ یہاں آ کر تبلیغ کرو، یہاں کے مسلمانوں میں تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں ہیرے بکھرے پڑے ہیں دوستو، صرف ہماری ضرورت ہے۔ عرب کے ایک عالم ریونڈ آئے دوستو اسی طرح ایک عرب عالم جدہ سے آیا، بہت بڑا عالم تھا۔ کہنے لگا جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگا میں جدہ میں ہوتا ہوں، ہمارے نوجوان سعودی لڑکے امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں ان کے بڑے گندے عزائم ہوتے تھے، شراب اور زنا میں ڈوبے رہتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں بہت سے لڑکے آتے ہیں تو انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ جب حجاز میں تھے تو بے دین تھے، امریکہ میں گئے تو اور بے دین ہونا تھا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کی ایک محنت ہو رہی ہے، وہاں سے جماعتیں امریکہ آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، میں بھی وقت لگانے آیا ہوں، میری اس کی اکٹھی تشکیل ہو گئی۔ پھر اٹلی میں عرب نوجوان کی محنت۔ دوستو اس دفعہ میں حج پر گیا تو اٹلی سے ایک نوجوان آیا ہوا تھا عرب کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھا، مراکش کا رہنے والا تھا، مجبوری کی وجہ سے اسے اٹلی میں رہنا پڑ گیا، 22 سال کی عمر تھی۔ اس اکیلے لڑکے نے اٹلی میں پورے مسلمانوں کو حرکت دے رکھی ہے، وہاں 300 مسجدیں بن گئی جبکہ ایک مسجد بھی نہیں تھی، اور حج پر 70 نوجوانوں کو لے کر آیا ہوا تھا۔ اتنی طاقت اللہ نے دوستو مسلمانوں میں رکھی ہے۔ وہ عالم نہیں ہے، کوئی دنیاوی ڈگری تھی اکنامکس یا فزکس کی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس نے وہاں جو اس محنت کو زندہ کیا تو پورے اٹلی میں 300 مسجدوں کا ذریعہ بن گیا اور ہزاروں نوجوانوں کی توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ تو دوستو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم میں دین کی فکر ہو تو ہم بھی یوں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کے ساتھ ہمیں بھی جوڑ دے اور زیادہ سے زیادہ اس محنت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔